بسم اللہ الرحمن الرحیم سن 9 ہجری۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ سن 9 ہجری میں کل 1 غزوہ ہوا تھا۔ 9 ہجری میں کل 6 سرایا: عینیہ بن حسین، عامر، ضحاک بن سفیان کلابی، عبداللہ بن خزافہ، بنو تے اور دومۃ الجندل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عینیہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت یہ سریہ 9 ہجری کو قبیلہ بنو تمیم کے لیے روانہ کیا تھا۔ اس سریہ میں 51 مجاہدین تھے۔ اسلامی لشکر نے کفار کو گرفتار کر کے رملہ بنت حارث مکان میں قید کر رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا تھا۔ سریہ ضحاک بن سفیان میں حضرت امید بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو قتل کر دیا تھا کیونکہ وہ مسلمانوں کو گالیاں دیتا تھا۔ سریہ قطبہ بن عامر بن حدید صفر 9 ہجری کو ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قطبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں یہ سریہ روانہ کیا تھا۔ یہ سریہ قبیلہ بنو خشم کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ اس سریہ میں 21 مجاہدین نے شرکت کی تھی۔ اس سریہ میں کوئی بھی مسلمان شہید نہیں ہوا تھا۔ سریہ علقمہ بن مجرز ربیع الاول 9 ہجری میں حبشہ کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اس سریہ کی سرکردگی حضرت علقمہ بن مجرز رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ سریہ علی جمادی الاول 9 ہجری میں یمن کی طرف بھیجا گیا تھا۔ یہ سریہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں قبیلہ بنو تے کے خلاف بھیجا گیا تھا۔ یمن کے 2 رؤساء زید اور عدی بن حاتم تھے۔ اس سریہ میں ایک عورت سالار بن عدی کی بیٹی گرفتار ہوئی تھی۔ اس عورت کو عزت و احترام سے واپس بھیج دیا گیا تھا۔ اس عورت کی وجہ سے عدی بن حاتم مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ کی قسم وہ وقت قریب ہے کہ ایک بوڑھی عورت تنہا قادسیہ سے مکہ سفر کرے گی اور اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور اللہ کی قسم تم عنقریب سن لو گے کہ بابل کے محل مسلمانوں نے فتح کر لیے ہیں۔ یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدی بن حاتم سے کہا تھا۔ 9 ہجری میں امیر حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 300 لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 20 اونٹ عدی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیجے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 اونٹ عدی کے لیے ساتھ لے کر گئے تھے۔ مکہ میں اعلان برات یعنی سورہ برات کی ابتدائی 40 آیات جن میں مشرکین کے احکام تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلے جانے کے بعد نازل ہونے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجی گئی تھیں۔ ان آیات کو مقام جمرہ پر 10 ذی الحج کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں پڑھ کر سنایا تھا۔ حرم پاک میں مشرکین کا داخلہ ذی الحج 9 ہجری کو ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی پر سوار کر کے غضباء بھیجا تھا۔ اس موقع پر جنت کی کنجی حج کو قرار دیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ میں داخلے کے لیے یہ شرط رکھی گئی تھی کہ طواف کعبہ ننگے جسم نہیں ہوگا۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر قبیلہ بنو مرہ کے 13 افراد کے وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی۔ سن 9 ہجری کو وفود کا سال کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قبیلہ بنو تمیم سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا تھا اور انہوں نے تیروں کی بارش کر دی تھی اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے 40 مجاہدین کا دستہ حضرت عینیہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں بھیجا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکم محرم الحرام 9 ہجری کو مختلف قبائل سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے 8 افراد کا تقرر کیا تھا۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ یہ ذیقعدہ 9 ہجری کو فرض ہوا تھا۔ بنو عذرہ کا وفد صفر 9 ہجری کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تھا۔ یہ وفد 12 افراد پر مشتمل تھا۔ قبیلہ بنو تے بنی اسد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اور زکوٰۃ کا محصل حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ عہد نبی میں 200 درہم چاندی اور 20 مسکال سونے پر 2.5% زکوٰۃ مقرر ہوئی تھی۔ امراء و سلاطین کے نام: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت عامر بن فامیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگائے گئے تھے۔
واقعہ ایلا 9 ہجری کو پیش آیا تھا۔ ایلا سے مراد عورت کا نان و نفقہ بند کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں سے 29 دن کا تعلق رکھا تھا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان کی چھت پر قیام کیا تھا۔ واقعہ ایلا کی وجہ نان و نفقہ کی بڑھوتری کا مطالبہ کرنا تھا۔ واقعہ ایلا کے متعلق قرآن پاک کی سورہ احزاب آیات 28 تا 33 میں نازل ہوا تھا۔ ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ تحریمہ آیت 1 تا 5 میں نازل ہوئی تھی۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول کا انتقال ماہ ذوالقعدہ میں ہوا تھا۔ عبداللہ بن ابی سلول کا نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا۔ جزیہ کا اعلان قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 نازل ہوا تھا۔ سود کی حرمت لوہان کا حکم ذوالقعدہ 9 ہجری میں نازل ہوا تھا۔ ایک عورت غابہ کو ذوالقعدہ 9 ہجری کو رجم کیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 9 ہجری میں ہوا تھا۔ بنو ثقیف کا وفد رمضان المبارک 9 ہجری کو مدینہ میں آیا تھا۔ بنو ثقیف نے لات بت کو نہ توڑنے کی درخواست کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو رد کر دیا تھا۔ بنو ثقیف کے ہمراہ دینی تعلیم دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ بنو ثقیف کے بت لات کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ شاہان حمیر کا ایلچی جنگ تبوک سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں شاہان حمیر کے نام جو خط لکھا تھا وہ 5 صحابہ کرام لے کر گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت سے 5واں حصہ خدا رسول کے لیے مقرر کیا تھا۔ 9 ہجری میں جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 ہجری میں آنے والے ایک وفد کو جو کھانا اس روز کھلایا وہ اس قدر لذیذ اور عمدہ تھا کہ بیان سے باہر ہے۔ ان سے استفسار پر انہوں نے فرمایا تھا کہ میں کس قابل ہوں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ ان کی مبارک انگلی اس کھانے کو چھو چکی تھی۔ اس کی وجہ وہ پیالہ تھا جس میں سے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول کرنے کے بعد باقی کھانا واپس کر دیا تھا، جس کی برکت سے وہ پیالہ کبھی خالی نہ ہوتا تھا۔ محرم 9 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں زکوٰۃ اور صدقات وصول کرنے کے لیے مقرر فرمایا تھا۔